بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 42 ہجری کے اشہ محرم کی آج 5 محرم ہے۔ آپ حضرات عظیم خطبات، عظیم ہستیوں کی تقریریں اس موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ تقریر ان کاموں میں کتنی کارگر ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب تک تقریر میں تاثیر نہ ہو تب تک وہ اثر نہیں کرے گی، پیغام کو آگے نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب وہ ابراہیم کا دین، کعبہ تعمیر ہونے کے بعد اس دین کو آگے جانا ہے، اور جو دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی ہیں اللہ کا گھر بنانے کے بعد، ان سب کو کامیاب ہونا ہے۔ جو کچھ اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا جا رہا ہے۔ تو اب وہ تمام چیزیں پیغمبر اور ابراہیم کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اگر اس پیغام کو نسلیں بھول جائیں تو پیغمبر تک تسلسل بنتا نہیں۔ اس میں دیکھیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ پورا عرب بت پرست ہو گیا تھا اور پورا عرب کافر تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے جہان میں اندھیرا پھیل جائے تو کہیں ایک ستارہ نہ چمک رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں ایک ذرا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی سہارا بن جاتا ہے۔ دور سے کہیں سے روشنی نظر آ جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے چراغ اللہ نے توحید کے روشن کیے ہوئے تھے کہ جو آنے والی نسلوں کو یہ خبر دیتے رہیں کہ اسی مکے میں آخری نبی آنے والا ہے۔ اگر لکھا ہوا تھا توریت میں، انجیل میں، زبور میں، تو ظاہر ہے کہ عرب والے توریت، انجیل، زبور تو پڑھتے نہیں تھے۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو، وہ کیوں پڑھتے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب؟ تو ان کو کیا پتا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ عرب والوں کو کیا پتا؟ لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہوں۔ اب یہ بحث میں بحث نکال لینا کہ اگر ایسے توحید پرست بنی ہاشم اور اجداد پیغمبر تھے تو پھر بت کہاں سے آ گئے؟ تو بتوں کی تاریخ الگ ہے۔ بت کیسے آئے، کون لوگ لائے؟ تو آپ کو پھر شروع سے چلنا پڑے گا کہ بت ایجاد کیسے ہوئے، بت بنانے والے کون تھے۔ صرف بت پرست نہیں، بلکہ جو بت بنا رہے ہیں، جو بت تراش رہے ہیں، تو بت تراشنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے، بت بنانے والوں کی، بت بیچنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ایک ملک سے چل کر دوسرے ملک تک بت آ کیسے رہے اور مکے تک کیسے پہنچ گئے، اور جب پہلی بار بت بنائے گئے تو اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو بھی آپ سمجھیں اور پڑھیں۔ تو اس کے لیے میں 10 تقریریں آج سے کوئی 15-20 برس پہلے کر چکا ہوں۔ بت شکن اور بت تراش کتاب پوری چھپی ہوئی موجود ہے، پورا اشرا چھپا ہوا ہے، بت شکن اور بت تراش۔ اور مجھے وہ اپنا اشرا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آپ بھی کبھی موقع ملے تو اس میں نے تاریخ بتائی کہ بت پہلی بار کیسے بنے اور بت کیسے چلے اور بتوں کی تحریک کیسے
کامیاب ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ بات ایک طے شدہ بات ہے کہ جو چیز آنکھ سے نظر آ جائے اس پہ جلدی یقین ہو جاتا ہے، لیکن جو اندیکھی چیز ہو اس پر یقین نہیں آتا۔ اسی لیے اسلام اور قرآن نے غیب پر زور دیا کہ تمہیں غیب ماننا ہے۔ اب آج ہمارے پاس کل کا کل دین جو ہے سب غیب ہے۔ دیکھیے کیا یہ پیغمبر کیا سوچ و فکر کا عروج، ایک تو معراج ہے جس میں پیغمبر گئے، میں کہتا ہوں پیغمبر کے علم نے بھی معراج کی ہے، علم بھی عروج پر ہے پیغمبر کا، اور ابھی تک معراج میں ہے پیغمبر کا علم، کہ آپ نے اپنے علم کے ذریعے دماغوں میں جو دیکھی ہوئی چیز کو مان رہے تھے اندیکھی کا یقین دلا دیا انہیں کو۔ اللہ پہلے توحید آپ نے اپنی تقریروں میں قولوا لا الہ کہہ کر جب آپ تقریر کرتے تھے، اسی کے درمیان میں جو آیات آتی تھی ان کو سنا دیتے تھے اور تقریریں کرتے تھے۔ کافر جہاں جمع ہوتے تھے خاصی تعداد میں وہاں رک کر آپ تقریر کرنے لگتے تھے، خطبہ دینے لگتے تھے، اور پھر اس میں وہ آیات خاص سنا دیا کرتے تھے یا سورہ کبھی سنا دیا کرتے تھے جو نازل ہوتا تھا اسی درمیان میں، تو اس کو سناتے تھے یا اس کی شرح کر دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے سب سے پہلا عقیدہ توحید، یہی اندیکھی چیز ہے، اس پہ یقین دلایا، منوایا۔ آج وہ علم کلام کا موضوع ہے، توحید پہ کتابیں لکھوا دیں، اس طرح بیان کیا کہ لوگوں نے اسے موضوع بنا کے کئی جلدیں ایک ایک آدمی نے لکھی کہ توحید کیا ہے۔ آج جو کچھ ہے وہ توحید کے گرد ہے، جتنا اسلام کا چھپا ہوا لٹریچر علمی ہے وہ سب توحید کے گرد چل رہا ہے۔ اب توحید سے متعلقات جتنے ہیں وہ سب غیب میں ہیں۔ جو ملک قرآن لے کر آ رہا ہے غیب میں ہے، پوری امت نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ موت غیب میں ہے، اور موت برحق ہے، سب کو پتہ ہے موت آئے گی، لیکن یہ یقین دلانا کہ ملک الموت ہیں، روح کھینچنے والا ہے۔ آج سب کو یقین ہے، مرنے کا شوق ہو یا نہ ہو، ملک الموت پر سب کو یقین ہے کہ آنا ہے اس کو، یقین ہے۔ اللہ کے تمام فرشتے غیب میں ہیں، لیکن آج تمام کلمہ گو فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے فرشتے۔ بتا دیا پیغمبر، دو چل رہے ہیں ساتھ، غیب میں، لیکن یقین ہے۔ دو آئیں گے قبر میں، یقین ہے آئیں گے، یقین ہے آئیں گے۔ دیکھیں کس طرح غیب پر یقین دلوایا ہے پیغمبر نے۔ تو اتنے بہت سے غیب کہ جنت غیب، جہنم غیب، فرشتے غیب، کوثر غیب، طوبہ غیب، سدرہ غیب، تو ایک امام مہدی اگر غیب میں ہے، ایک یہ بھی غیب ہے، اور اسی غیب بیان کرنے والے نے اس غیب کی خبر بھی دی ہے۔ اور آج ہمارے نبی بھی غیب میں ہیں، سرکار بھی غیب میں، تو غیب سے غیب لے لیجیے، یہ تو آپ کے دین کا حصہ ہے بھائی۔ 12ویں امام، امام مہدی تمام مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا غیب تو وہی ہے، وہ تو 1400 سال پہلے سارے غیب کو آپ نے سمجھ لیا، لیکن یہ ساری چیزیں جو غیب میں ہیں ایک دن ظہور میں آئیں گی، سوا اللہ کے۔ میری بات سمجھیے گا، سوا اللہ کے اللہ تو ظہور نہیں فرمائے گا، وہ ہمیشہ غیب میں رہے گا، لیکن اس کی جتنی عطا کردہ نعمات ہیں وہ سب ایک دن ظہور میں آ جائیں گی۔
کوثر بھی سب دیکھیں گے، توبہ بھی دیکھیں گے، محشر بھی دیکھیں گے، برزخ بھی دیکھیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے، جنت بھی دیکھیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے پہلے جو ظہور سب سے پہلے انسان دیکھیں گے اس کا نام ہے امام مہدی۔ پہلے جو غیب سے باہر آئے گا وہ امام ہے اور آل رسول ہے اور سید ہے۔ ان کا احترام بحیثیت سید، ان کا احترام بحیثیت اولاد نبی، شجرہ نبی۔ یاد رکھیے گا کہ جن جن لوگوں نے نبی سے رشتہ لگایا تو شجرے کا ہی تو فخر کیا، تو نبی کے شجرے کی کوئی اہمیت ہے، اور ایسا شجرہ کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو، زبانی یاد ہو کہ سرکار کی نبی کے شجرے کی کوئی اہمیت ہے، اور ایسا شجرہ کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو، زبانی یاد ہو کہ سرکار کی بیٹی فاطمہ، ابو طالب کا بیٹا علی، ان کا بیٹا حسین، ان کا بیٹا زین العابدین، ان کا بیٹا محمد باقر، ان کا بیٹا جعفر صادق، ان کا بیٹا موسی کاظم، ان کا بیٹا علی رضا، اور ان کا بیٹا محمد تقی، اور ان کا بیٹا علی نقی، اور ان کا بیٹا حسن عسکری، اور ان کا بیٹا مہدی غائب۔ ایسا پاکیزہ شجرہ کہاں ملے گا اور کس کو نصیب ہے کہ شجرے میں سب امام آ رہے ہیں، آل رسول آ رہے ہوں؟ تو آپ کو یقین رکھنا ہے، غیب پر یقین رکھنا ہے، انکار نہیں کرنا۔ اور حدیثیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور ابن خلدون اور ابن کثیر اور ابن اسیر، کوئی ایسا بھی ہے جس نے امام مہدی پر حدیث نہ لکھی ہو پیغمبر کی؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اسلامی جو خالی ہو عقیدہ مہدی سے۔ اور پھر علامہ اقبال کی شاعری اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ انہیں کتنی رغبت اور محبت امام مہدی سے تھی اور کتنے شعر انہوں نے کہے۔ جو ہم اس اسلامی ملک میں اس غیب پر یقین رکھیں، عقائد فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی کے ایک قول میں پورا خطبہ ہے، قول میں خطبہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم تو نہیں یقین رکھتے کہ اللہ ہے، اور ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو آپ نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا، اس لیے کہ بات سمجھانا تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ، فرض کر کہ محشر میں ہم بھی پہنچے اور تو بھی پہنچا، اور پتہ چلا کہ اللہ نہیں ہے، تو تیرا عقیدہ سچا ہو گیا کہ اللہ نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے۔ جب پتہ چلا نہیں ہے تو میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، نہیں ہے تو نہیں ہے، مجھ سے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، میرا نقصان نہیں ہوا، نہیں ہے تو نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے اور تو کہہ رہا ہے نہیں ہے، اور محشر میں ہم دونوں پہنچے، میں نے کہا ہے وہ ہے اور وہ ہوا، تو کہہ رہا ہے نہیں ہے تو تو نقصان میں رہے گا، میں فائدے میں رہوں گا، میں دونوں طریقے سے فائدے میں ہوں، لیکن نقصان تیرا ہو رہا ہے۔ علی نے بتایا کہ بھائی یہ سوچ لو کہ ماننے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اگر آج کو یہ کہہ دے امام مہدی نہیں ہے اور اگر وہ آ گئے تو جو مان رہے ہیں وہ فائدے میں رہیں گے، جو نہیں مان رہے ہیں نقصان ان کا ہے، مان لینے میں فائدہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا، تو یہ عقیدہ تو سب کے پاس ہے۔ یہ تو یہودی بھی کہہ رہے ہیں ایک آنے والا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہہ رہے ہیں ایک آنے والا ہے، یہ عقیدہ مشترک ہے۔
ہندو کافر بھی کہہ رہے ہیں کوئی آنے والا ہے، اور وہ جو کچھ نہیں مانتے انہیں بھی یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے۔ سب کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، اور جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کی تبلیغ خطبے سے شروع ہو۔ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے، تقریر، اور پھر اسی خطبے سے سب کے سمجھ میں دین آ جائے گا۔ اس میں آیات قرآنی بھی ہوں گی خطبے میں، حدیثیں بھی ہوں گی، اور وہ تاریخ بھی سنائیں گے، اور یہ کیسا خطبہ ہوگا کہ جو خانہ کعبہ میں دیا جائے گا۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ خانہ کعبہ میں جتنے خطبے دیے گئے ہیں ان کو جمع کر لیجئے، جمع کر لیجئے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ رسول اللہ نے راستے میں قافلے کو روک کر خطبہ کیوں دیا؟ بہت سے لوگوں نے یہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لکھتے ہیں، تو بعض رائے ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ تبصرہ کر دیں۔ کہنے والوں نے کہا وہیں مکے میں کیوں نہ خطبہ دے لیا؟ مکے کا خطبہ الگ ہے، خطبہ وہاں بھی دیا ہے، یہ خطبہ الگ ہے جو راستے میں دیا ہے، تو یہاں راستے میں قافلے کو روک کر خطبہ کیوں دیا؟ تو یہاں خطبہ اس لیے ضروری ہے کہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے سے پس منظر میں ذہن میں رکھنا پڑتی ہیں، ورنہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر بات کے لیے ایسا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سرکار بار بار یہ کہہ رہے تھے میرا آخری سال، یہ خبر دے چکے تھے میں اس سال تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں، یعنی اپنے وفات کی خبر دے دی تھی اور بتا دیا تھا کہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، جو نبی اپنی امت سے جدا ہونے والا ہے اور اس چوراہے پر جوفا کے قافلے مختلف راستوں میں بٹ جائیں گے، کوئی اس طرف جائے گا، کوئی شہر کی طرف جائے گا، تو گویا آخری ملاقات پیغمبر کی ان لوگوں سے تھی، تو کیا دل نہ چاہوگا ایک بار اور ان سے باتیں کر لوں؟ بھائی سمجھیں، ایک بار اور انہیں مخاطب کر لوں۔ اور وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ کیا مہربان ہمارا نبی ہے کہ ایک بار اور اپنا لہجہ سنا رہا۔ تو کیا مجمع گھبرا گیا ہوگا خطبہ پیغمبر کا سن کر، یا خوش ہوا ہوگا کہ ایک اور خطبہ جاتے جاتے اپنے گھروں کو پیغمبر سے سن لیا؟ تو اس خطبے میں تحفے کتنے تھے؟ اسی خطبے میں تو یہ تحفہ تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی۔ گویا چاہتے تھے کہ اور ایک آدھ پیغامات دے دوں مشترکہ، اور پھر یہ بھی کہا جو جہاں پہنچے وہاں میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ اب یہ ایک روحانی سفر ہے، روحانی سفر ہے، اس میں نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے، نہ کسی کو اس میں ناراض ہونے کی بات ہے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے جس کو بچپن سے پالا ہے اس پر اعتماد کتنا ہے؟ اس کی وفا کے نبی قائل ہیں، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ اور آخری لمحات تک آج بھی پیغمبر اس کی وفا کو سمجھتے ہیں۔ روحانیت کا سفر ہے۔ تو اگر پیغمبر اپنی روحانیات کا مالک علی کو بنا رہے ہیں تو دوسرا اس میں علی کا حصے دار نہیں ہے۔ پوری امت میں علی کے مقابل کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بچپن میں نبی کے سینے پہ سوتا تھا، پہلی وحی کو آتے میں نے دیکھا، مکے کی گلیوں میں نبی کی مدد پتھر جب آتے تھے تو میں نے کی ہے۔ یہ واحد علی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس میں علی کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اپنے علم کا وارث علی نے بنا دیا
تو کیا پریشانی ہوگی؟ زمانے کی حکومت کے مسائل تاریخ دیکھے، روحانیت کا سفر جو خطبے کے ذریعے میں سمجھا رہا ہوں تو وہ آپ یہ دیکھیے، اس کو آپ تاریخ میں لکھیے، اس کو ہم ممبر سے سنا رہے ہیں، یہ روحانی سفر ہے، یہ تقریروں کے ذریعے، یہ خطبات کے ذریعے، تو اس کو غدیر کو آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ مولا کا لفظ جو ہے اس میں کسی کو کیا پریشانی ہوگی؟ کیا پریشانی؟ کون سا مسلک ہے مسلمانوں کا، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، سب علی کو مولا مانتے ہیں۔ مولا کے معنی ولی ہیں۔ کون علی کی ولایت سے انکار کرتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو علی کو ولی نہ مانے، اس لیے کہ قرآن علی کو ولی کہہ رہا ہے، تو اس میں اختلاف کا ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کہیں پر بھی اختلاف نہیں۔ اور یہ بلکہ بہت سی تقریریں ایسی ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء کی، اہل حدیث کے علماء کی، دیوبندی علماء کی، جس میں بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے، اب تو آپ کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کھول کے دیکھیں، صرف لکھیں علی ولی، تو تقریریں کھلیں گی، شیعوں کی الگ، اہل سنت کی الگ، بریلویوں کی الگ۔ کون کون یہ چیخ رہا ہے علی ولی ہیں، علی ولی ہیں، علی ولی ہیں؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنی نئی نسل کو میسج بنا کے دیں، پیغام دیں۔ جب وہ یہ سیکھے گا تو وہ مائل ہوگا، محبت آئے گی۔ جب محبت آئے گی تو علی کے اقوال پڑھے گا، جب علی کے اقوال پڑھے گا، خطبے پڑھے گا، تو ان خطبات سے وہ دین سے رغبت کرے گا۔ علی جب قرآن پہ خطبہ دیتے ہیں تو آپ اس خطبے کو جب آپ پڑھیں، جو تقریر علی قرآن کے بارے میں کریں تو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب دینی احکامات پر تقریر کرتے ہیں تو علی کا لہجہ ایسا ہے کہ ہر حکم پر اللہ کے سر جھکانے کو دل چاہتا ہے۔ جب علی سے پوچھا جاتا ہے سجدہ کیوں نماز میں رکھا گیا تو علی خطبہ دیتے ہیں کہ سجدہ کیوں، تو سجدے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب خلقت کائنات کے بارے میں علی سے پوچھا جاتا ہے تو پورا خطبہ دیتے ہیں۔ توحید کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو توحید سے شروع کرتے ہیں اور پھر محشر تک علی چلے جاتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اور شرح کرنے والا یہی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی اپنی آنکھوں سے مات کو دیکھ رہے ہیں، محشر کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، جنت و جہنم کو یہاں بیٹھ کر ممبر پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ خطبات نہج البلاغہ کے جن کو ہم اپنے مطالعے میں لائیں، جن کو ہم پڑھیں اور سمجھیں، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، عربی کو بھی سمجھیں۔ یہ ایسی تقریریں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تقریریں بھی ہیں، چھوٹے خطبے بھی ہیں، بڑے بڑے خطبے بھی، اور پھر وہ شاندار خطبے جنہیں تاریخ نے محفوظ کر لیا
کہ جو جناب سید سجاد کا خطبہ دربار میں کس طرح اپنا تعارف کراتے ہیں اور کس طرح آپ بتاتے ہیں کہ کعبے سے کیا رشتہ ہے ہمارا، ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ سے کیا رشتہ ہے، صفا مروہ اور مقام اور رکن یہ سب کیا ہیں، مقام ابراہیمی کیا ہے، اس خطبے میں سمجھاتے بتاتے ہیں آپ تقریر کر کے۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم الشان خطبہ ہے جو حضرت زینب کا خطبہ ہے، جسے انسانیت لرز اٹھی، ایسا خطبہ ہے حضرت زینب کا، اور اس میں علم کے خزانے بھرے ہوئے کہ آپ توحید سے شروع کرتی ہیں اس خطبے کو، نبوت کی تعریف کرتی ہیں، اور اسی طرح جیسے ان کی والدہ گرامی نے اپنے خطبے میں ترتیب رکھی ہے، اسی طرح جناب زینب بھی احکامات پر گفتگو کرتی ہیں، قرآن پر، آیات قرآنی کی سچائی پہ گفتگو کرتی ہیں، اس کے بعد آل محمد کی عظمت بتاتی ہیں، اور اس کے بعد بتاتی ہیں کہ ہدایت کی منزل پر ہم ہی لوگ تھے جس نے پورے عرب کو ہدایت دی۔ حضرت زینب اپنے خطبے میں فرماتی، اور ایک خطبہ نہیں بلکہ بیویوں کے خطبے، حضرت زینب کے خطبے کوفے سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک ہیں، پھر اس کے بعد جناب ام کلثوم کے خطبے، اس کے بعد جناب فاطمہ کبریٰ کے خطبے، اور یہ وہ خطبے ہیں جو راستے میں اونٹ پر ناکے پر دیے گئے۔ یہ خطبے فضائل بھی ہیں، یہ خطبے مصائب بھی ہیں، اس میں دکھ درد بھی ہے آل محمد کا، اس میں علم بھی۔ یہ بہت مشکل ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کر دینا۔ انسان جب شکوہ کرتا ہے تو اپنا ہی شکوہ کرتا ہے، اپنی مصیبتیں بیان کرتا ہے، لیکن واہر آل محمد مصیبتوں میں بھی توحید سے ہی بات ہو رہی ہے، نبوت پر ہی بات ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان حالات میں بھی پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ امام حسین کے خطبوں میں شکر ہی شکر ہے، پیاسے ہیں مگر شکر ہے، فاقے سے ہیں مگر شکر ہے، صبر اپنی جگہ، شکر اپنی جگہ، دونوں کی منزلت ہے، ایک منزل صبر کی ہے، ایک منزل شکر کی۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل سے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ عمل کیجئے اللہ کے حکم پہ، بیٹا کہتا ہے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ نے علی سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، لیکن 40 تلواریں ہیں جو مجھے قتل کرنے آئی ہیں، گویا میں تمہیں زیر تیغ چھوڑ کر جا رہا ہوں، گویا علی کے لیے وہ منزل موت کی تھی، لیکن علی نے کیا جواب دیا؟ کہ میں سوؤں گا بستر پہ، آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی فکر جو ہے علی کو وہ یہ کہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی، یعنی اس کی فکر نہیں ہے کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، علی یہ چاہتے ہیں کہ نبی بچ جائیں، تو علی بستر پہ سو گئے شب ہجر۔ تو اب علی کی اس قربانی کو اللہ نے قبول کیسے کیا؟ دیکھیے وہاں جب اسماعیل بچے تو فوراً آیت آئی، یہاں جب علی بچے اور ادھر نبی بچے تو ادھر آیت آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کہتا ہے ہمارے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لے، ایسے ہی لوگوں پہ تو اللہ مہربان ہے، رؤوف، ایسے ہی لوگوں پہ تمہیں۔ تو اب اگر اس شان کو علی اپنی تقریروں میں بیان کریں، آپ علی کی تقریریں اٹھا لیجئے تو آپ نے جو خدمات کی ہیں اور جو اللہ نے علی کی شان میں آیات اتاری ہیں اور جو حدیثیں پیغمبر نے کہی ہیں، ان سب کو آپ نے اپنے خطبات میں بیان کیا۔ اب یہ کہنا کہ صاحب حقوق انسان کے جب ہوتے ہیں تو وہ طلب کر لیتا ہے اور یہ جتاتا ہے کہ حقوق ہیں،
تو اس کے لیے آل محمد نے ایک نظریہ دنیا کو دیا، یہ نظریہ دیا کہ ہم حقوق حاصل کرنے کے لیے جنگیں نہیں کرتے، بلکہ ہم خود بات دے کر جتا دیتے ہیں کہ حق ہے، ملے یا نہ ملے۔ آج آل محمد کے اس اصول پہ پوری دنیا چل رہی ہے کہ جب کوئی دنیا میں حق مانتا ہے کسی دوسرے فریق سے تو وہ احتجاج کر کے صرف یہ بتا دیتا ہے کہ حق ہمارا ہے، ملے یا نہ ملے۔ تو تاریخ میں لکھ تو جاتا ہے نا کہ فلاں سن میں فلاں نے یہ احتجاج کیا تھا اور یہ مانگ کی تھی، چاہے وہ مزدوروں کی مانگ ہو، چاہے غریبوں کی مانگ ہو، چاہے نوکریوں کی مانگ ہو، چاہے وہ رزق کی مانگ ہو، چاہے وہ ملکی معاملہ ہو یا وہ غیر ملکی معاملہ ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو یا غیر سیاسی معاملہ ہو، احتجاج کہاں نہیں ہوتا بھائی، احتجاج کہاں نہیں ہوتا۔ وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ یورپ کے ممالک ہوں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر ایک احتجاج کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ بس آل محمد کا کمال یہ تھا کہ احتجاج کیا، تلوار نہیں نکالی، اس لیے کہ تلوار نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تم رہو یا ہم رہیں۔ علی یہ چاہتے تھے تم بھی رہو اور ہم بھی رہیں، نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ تم بھی رہو اور ہم بھی رہیں۔ وہ جڑ سے سرکار کافروں کو ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تلوار کا مطلب یہ تھا کہ ہم مارنا نہیں چاہتے تمہیں، آبادی گھٹانا نہیں چاہتے، چونکہ حکم الہی ہے کہ بغیر تلوار کے یہ مانیں گے نہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں تم کمزور ہو، تم اپنی شجاعت انہیں دکھا دو، پھر تلوار روک لو۔ آل محمد نے تا حیات یہی کیا کہ پہلے شجاعت دکھا دی، تلوار روک لی۔